ہمارا ایک کردار ہے اس ملک میں شریعت کے قیام کے لیے ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے جمعیت علماء اسلام. خلافت راشدہ کے قیام کے لیے ایک جہد مسلسل کا نام ہے جمعیت علماء اسلام. اور میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب تک امت مسلمہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا رہی، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی اقوام عالم پر ان کا دبدبہ، ان کا رعب تھا. اور جب سے ہم نے قرآن و سنت کا راستہ چھوڑ دیا ہے، آج ہم غلامی کی رسوائی اور ذلت کی دلدل میں پھنس گئے ہیں. بڑے ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. 77 سالوں میں ہمارے ملک میں یہ بحث ختم نہیں ہو رہی تھی کہ سود کیسے ختم کیا جائے، سود کا متبادل کیا ہوگا. حکومت نے خود ہی اپنے آپ کو شکنجے میں پھنسایا. 26ویں ترمیم لے آئے. 26ویں ترمیم میں جمعیت علماء تنہا قوت تھی جو رکاوٹ بنی. اس ترمیم کے 56 نکات تھے. ان 56 نکات سے ہم نے حکومت کو 34 دفعات سے دستبردار کرنے پر مجبور کر دیا تھا. اس ترمیم میں ہماری تجویز یہ تھی کہ ایک آئینی عدالت قائم ہو جو سیاسی معاملات کے فیصلے کرتے ہو، باقی عوام کے مقدمات دوسری عدالتوں کے حوالے ہو جائیں. لیکن ہماری بڑی اپوزیشن کو کچھ حوالوں سے تحفظات تھے. ان کی تجویز پر ہم نے آئینی عدالت کے بجائے ایک آئینی بینچ کو اس ترمیم کا حصہ بنایا. یہ اپنے دوستوں کے مشورے سے، ان کے اصرار پر ہم نے ایک فیصلہ بھی اپوزیشن جماعتوں کے مشورے اور اعتماد کے بغیر نہیں کیا. تو پھر اثر نو لوگوں کو بے خبر رکھ کر نئے مسائل پیدا کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس بات کو آئین کا حصہ بنایا کہ 1 جنوری 2028 سے پاکستان کے اندر سود مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ 2028 1 جنوری، تو میں نے کہا 2028 کا 1 جنوری آپ کو نظر آتا ہے اور وہ جو سن 1947 سے آج تک وہ نظر نہیں آتا. اور یہ ہم نے نہیں کیا، یہ ہمارے شرعی کورٹ نے کیا. وفاقی شرعی عدالت نے 31 دسمبر 2027 تک سودی نظام کو آخری تاریخ دی تھی. تو ہم نے کہا 1 جنوری 2028 سے ختم، کچھ بھی نہیں ہوگا. اب اگر خدا نخواستہ
اس ترمیم کو نقصان پہنچتا ہے تو سودی نظام کے خاتمے کے فیصلے کو نقصان پہنچے گا یا نہیں؟ وفاقی شرعی عدالت بظاہر تو اس کا نام عدالت، لیکن اس کے فیصلے کے کوئی وقت نہیں تھی۔ ایک سفید کاغذ پر اس کے فیصلے کے خلاف ایک اپیل آپ سپریم کورٹ میں پھینک دیں، اپیلٹ بینچ میں پھینک دے، فیصلہ معطل، کوئی پابندی نہیں عدالت پر کہ اس فیصلے پر اپیل کا فیصلہ کب ہوگا۔ ہم نے یہ بات ڈال دی کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ فوری طور پر مؤثر ہوگا، اور اگر اس کے خلاف اپیل ہوئی تو اپیل کا فیصلہ 1 سال کے اندر اندر لانا لازم ہوگا، اور اگر 1 سال کے اندر فیصلہ نہ ہوا تو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ خود بخود نافذ العمل ہو جائے گا۔ وفاقی شرعی عدالت میں اس کا اپنا جج اپنی عدالت کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا تھا، ایک ریٹائرڈ جج کو لا کر اس کا چیف جسٹس بنایا جاتا تھا۔ ہم نے اس ترمیم کے اندر اس کورٹ کو طاقت دی اور یہ فیصلہ کیا اور آئین کا حصہ بنایا کہ وفاقی شرعی عدالت کے اپنے ججوں میں سے اس کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات رپورٹ بن کر آتے تھے، کمیٹی میں چلے جاتے تھے، آج تک کمیٹی سے کوئی سفارش واپس نہیں آئی تاکہ اسمبلی بحث کر سکے۔ اب ہم نے اسمبلی کے اندر اس کو زیر بحث لانے کو آئین کے ذریعے پابند کر دیا ہے کہ باقاعدہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر ایوان میں بحث کی جائے گی۔ جب بحث ہوگی 2 فریق بن جائیں گے، جب شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا تو آئین اجازت نہیں دیتا۔ اور اگر نیا کوئی مسئلہ آ جائے جس پر ہمیں شریعت کی رہنمائی چاہیے اور ہم چاہیں کہ یہ بات پہلے اسلامی نظریاتی کونسل میں جائے تو پہلے اسمبلی کی 40% ممبران کی حمایت ضروری تھی۔ 40% ممبران ہاں کرتے تھے تب جا کر مسئلہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جاتا تھا۔ اب ہم نے 40% کو کم کر کے 22% پر لے آئے ہیں کہ 100 میں اگر 22 اراکین نے کہہ دیا کہ بھئی یہ وہاں جائے تو پھر قانون سازی یہاں نہیں ہوگی، پہلے سفارشات کے لیے ادھر جائے گی۔ اس کو ہم ایک پیش رفت کہتے ہیں۔ اگر پارلیمنٹ میں ہم ہیں اور ہم نے کوئی پیش رفت کی ہے تو یاد رکھو میرے بھائیوں، تمام مذہبی دنیا کو اکٹھا ہو کر اس کی حفاظت کے لیے ایک ہونا پڑے گا۔ جس طرح ہم نے پہلے روز ان حصوں کی متفقہ طور پر حمایت کی تھی، آج بھی ہم نے اسے متفقہ طور پر اس کا تحفظ کرنا ہے۔ ہاں، حکومت نے کچھ اقدامات کیے بددیانتی کی بنیاد پر اور بدنیتی کی بنیاد پر۔ جو کام وہ آئین کے راستے سے نہ نکال سکا اور ہم نے ناکام بنایا، قانون کے ذریعے سے سادہ اکثریت سے انہوں نے وہ قانون سازی کے ذریعے نکالے۔ یہ بدنیتی ہوتی ہے۔ جب ایک دفعہ 2 دن پہلے ایک آئین پاس ہوا اور آئین میں ایک معاملہ طے ہو گیا، اس کے بعد اس کا احترام ضروری ہے۔ آپ نے فوری طور پر ایسے اقدامات کیے جو اس آئینی ترمیم کے روح کے مناسب تھے۔ تم نے آئین کی توہین کی ہے، تم نے پارلیمنٹ کی توہین کی ہے، تم نے پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت کی توہین کی ہے، اور سادہ اکثریت کے ذریعے سے تم نے بدنیتی سے قانون پاس کیے ہیں۔ تو ہمیں اس حوالے سے بھی حکومت کو نشانہ بنانا پڑے گا۔ حزب اختلاف کو وحدت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا،
اس احساس کے ساتھ ہم پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ہم کردار ادا کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے ہم نمائندگی کر رہے ہیں، ہر چند کہ آپ ہمیں ووٹ تو نہیں دیتے۔ ایک دفعہ میں پنجاب میں کسی ضلع میں گیا تھا، میڈیا والے بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے سوالات کر رہے تھے، اور بڑے جرأت سے پوچھا مجھ سے، مولانا صاحب آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ میں نے کہا بھائی جان تم نے اسلام کے لیے کتنا ووٹ دیا ہے؟ گونگ ہو گیا۔ تو ان سے والو، تمہاری غربت پر اور تمہاری پسماندگی پر تمہیں بلیک میل کیا جاتا ہے، تمہیں جاگیردار بلیک میل کرتا ہے، پھر تھانے میں تیرے ساتھ کون جائے گا؟ پھر اگر میں نے تھانے میں تمہیں پکڑ لیا تمہیں کون چھڑائے گا؟ جمعیت والو ذرا اپنی جان میں جان پیدا کرو، جمعیت والو اپنے اندر ذرا قوت پیدا کرو، غیرت پیدا کرو۔ مولانا امان اللہ صاحب اور خواجہ مدثر سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے اندر غیرت پیدا کرو۔ اگر کسی جاگیردار نے اور کسی خان نے ایک غریب آدمی کو تھانے میں لے جانے کی کوشش کی، اس کا ہاتھ پکڑ لو اور اس کے منہ پر 2-4 مکے لگا دو۔ جب تک تم ان جاگیرداروں کی، ان نوابوں اور خانوں کی غریب کے اوپر ظلم دیکھو اور آپ اس کو گریبان سے نہیں پکڑیں گے، آپ اس کا ہاتھ نہیں مروڑیں گے، تم غریب کو آزادی نہیں دلا سکو گے۔ بے شک، بے شک۔